جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ 8 فیبرری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو پارٹیز اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور لوگوں میں بھی انٹرسٹ درجہ بدرجہ بڑھ رہا ہے۔ ون آف دا پارٹ واز مینیفیسٹو جنریشن، کریشن آف مینیفیسٹو۔ تو اس حوالے سے مجھے بھی، میں چونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ ہوں، بینگ اے پریزیڈنٹ پی ایم ایل این آسٹریلیا، اور ہماری ٹیم کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ مینیفیسٹو کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کریں، تو اس حوالے سے ہم نے کافی کام کیا تھا۔ کوئی اباؤٹ 23 کے قریب ہم نے ایریاز سجیسٹ کیے تھے، اور ایک ڈاکومنٹ، کمپریہنسو ڈاکومنٹ وی ہیو شیئرڈ ود main committee comprising of about 160 pages. That document not only proposes different areas, it also carries action plans, so which makes it a operational document. And we believe this document is not only for PMLN. This document can also serve any government, any party who gets the chance to form the government after election. سو پچھلی ولاگ میں میں نے سسٹینیبل ڈائیورسیفیکیشن کے اوپر بتایا تھا۔ دیٹ واز پریسائزلی دا ٹائٹل آف دیٹ ون واز سسٹینیبل اکنامک ڈائیورسیفیکیشن، اس کو ڈسکس کیا تھا۔ تو ابھی آج میں جلدی سے آپ کے ساتھ جو نیکسٹ ایریا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، وچ از ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ اینڈ انڈسٹریل ٹرانسفارمیشن۔ سو وی ہیو پرپوزڈ اباؤٹ 20 ڈفرینٹ انیشیٹیوز انڈر دس ایریا، جو میں آپ کے ساتھ جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس ایریا میں یہ 20 ایریاز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وی ہیو لسٹڈ اٹ ڈاؤن، اینڈ دین here you can see action plan, and for each area we have proposed an action plan. So this is, we have defined smart objectives which are achievable, and we can have accountability, like whether the steps are being taken or not into that direction. So action plan was a necessary part, so we believe that the action plan must be the part of manifesto, so we worked on it. سو کوئکلی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دا ایریاز دیٹ وی ہیو پرپوزڈ۔ فرسٹ ون از ہائی ٹیک انڈسٹریل پارکس ڈیولپمنٹ، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ملک میں کام ہوا بھی ہے، لیکن ان چنکس، چونکہ کنٹینیوٹی کا مسئلہ ہے ہمارے ملک کے اندر، تو اسٹیپس لیے جاتے ہیں، وہ روک دیے جاتے ہیں۔ پرٹیکولرلی اس حوالے سے in terms of formation of industrial parks, so PMLN کو سبقت حاصل ہے۔ PMLN actually took initiatives and they formed it, but unfortunately they had an issue of continuity, particularly in federal level. تو وہ اس طریقے سے ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے۔ فار انسٹنس لاہور کے اندر 2018 میں میاں شہباز شریف صاحب کا پلان تھا کہ ایک نالج سٹی بنایا جائے، اینڈ انڈسٹریل park will be a part of it. So that could have been a replication of جو انڈسٹریل پارک ہم دیکھتے ہیں، فار انسٹنس امریکہ میں ہم سلیکان ویلی دیکھتے ہیں، انڈیا میں بنگلور میں ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک میں بھی ہے، سنگاپور میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ تو ہمارے ملک میں لاہور، کراچی، اسلام آباد کے میں کافی کام ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ تو so this could have helped if we were able to form an industrial park. So that industrial park will not only cover IT sector, but that should also cover the manufacturing sector as well. So there should be a synergy between technology and manufacturing industry. So we have proposed this area, and under this area we have proposed to develop high-tech industrial parks to enhance manufacturing capabilities and attract foreign investment. اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز کو بلڈ کیا جائے۔ تو وہ 2018 میں ہونا تھا، ڈسکنٹینیوٹی ہو گئی اور وہ کام وہیں کا وہیں رک گیا۔ تو اب 2024 میں اللہ کرے کوئی گورنمنٹ آئے اگر، تو پرائمریلی PMLN ہی کی آ جائے تو آ گئی، تو ہائیلی لائکلی ہے، چونکہ دے ہیڈ پلانڈ اٹ اینڈ دے وڈ ڈو اٹ بیسڈ آن دیئر پاسٹ ریکارڈ۔ تو اگر کوئی دوسری بھی آئے تو اللہ میاں سے دعا ہے کہ وہ بھی اس دفعہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ضرور کریں۔ اس کے علاوہ
ایڈوانس مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں تو ہیومن ریسورس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ٹرین کیا جا سکے فار دی ایڈوانس مینوفیکچرنگ. وی نیڈ ٹو ماڈرنائز آر ٹیوٹا. ٹیوٹا تو کالجز ہوتے تھے, پھر یونیورسٹیز بنانے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے بھی پاکستان کے اندر بھی پہلی یونیورسٹی ووکیشنل ٹریننگ کے لیے وہ پی ایم ایل این نے ہی فارم کی تھی. تو وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ ٹورڈز دیٹ, سو ٹو train the human resource. Then research and development incentives, we need to give the research and development incentives. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. ابھی ہم اگر فار ایگزامپل ایگریکلچر کنٹری ہیں تو ہم بڑا سامان بیچتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ گندم کی بات کر لیں, پتہ نہیں من اور ٹنوں کے حساب سے, میٹرک ٹنوں کے حساب سے ہم گندم بیچتے ہیں اور تھوڑا سا ہمیں زر مبادلہ ملتا ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ میں ایک چھوٹی سی پروڈکٹ فار ایگزامپل موبائل فون ایپل کا بنایا جاتا ہے, سو وہ کتنا ایکسپینسو جاتا ہے. اور امریکہ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دی تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو لرن از, امریکہ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک نیکسٹ لیول کے اوپر چلی گئی ہے. وہ ایسی پروڈکٹس بیچتا ہے جس کی اگر آپ سوچیں تو سم ٹائمز بندے کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو انسانوں کے تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو وہ اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے اس ضرورت کو کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس ضرورت کی بیس کے اوپر وہ پروڈکٹس بنا کے بیچتے ہیں. فار انسٹنس اگر اب تو خیر موبائل بہت ہی ضرورت بن گیا, لیکن دیکھا جائے تو موبائل اتنا ضروری بھی نہیں تھا, کمپیوٹر اتنا ضروری بھی نہیں تھا, بٹ دے کریٹڈ اٹ اینڈ دین ایوولوشن پروسیس سے معاملات آگے چلتے گئے. اچھا یہ تو چلے, پھر ابھی لگتا ہے ضرورت ہے. ابھی ایک اور میں ایگزامپل آپ کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹر بنایا, ٹویٹر پہ لوگوں نے اپنے پولیٹیکل ویوز دینے شروع کر دیے, اور اب دیکھیں وہ کیا سیل کرتے ہیں. دے آر سیلنگ اے بیج, جسٹ اے بیج against your name, and you need to pay about $20. So they are simply selling a badge and people are buying it, including myself, buying it. And now Facebook is doing the same, Instagram is doing the same, so they're making money of it. So they created a need and people are buying it. So انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اس ڈائریکشن پہ جانا ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارے گیپ ہے ایجوکیشن میں, انڈسٹری میں, اور ریسرچ کا لیول بھی وہ نہیں ہے. انڈیجنس پرابلم کو سالو کرتے ہوئے کچھ ایکسپوجر کی طرف جانا ہے اور لیول وہ اٹین کرنا ہے کہ جہاں پہ ہم بھی ٹکر دے سکیں اس حوالے سے. تو کچھ سٹیپس ہیں وہ بھی ہم نے پرپوز کیے ہیں. وہ آر این ڈی پہ ظاہری بات ہے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کرے ہماری اکنامک ڈائیورسیفیکیشن, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ پورٹ فولیو کو انکریز کیا جائے, تو ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, ٹیکس کلیکشن بہتر ہو, لوگوں کے پاس پیسہ ہو, تو پیسے سے پھر ہم آگے اس کو آگے انویسٹ کریں ٹو انسینٹیوائز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. پھر آٹومیشن اور روبوٹکس, ایڈوانس مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے تو وی مسٹ ٹیک اسٹیپس ٹورڈز دیٹ. آٹومیشن اور روبوٹکس سے ہی آپ پروسیسز کو تیز کر سکتے ہیں, ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں, اینڈ دین یو کین کمپیٹ ان دا مارکیٹ. تو اس حوالے سے بھی ہم نے تجاویز اپنی دی ہیں. پھر سسٹینیبل مینوفیکچرنگ پریکٹسز ہونی چاہیے, سسٹینیبل لائک الائنڈ ود practices to minimize the environmental impact, efficiencies کو انکریز کرنا چاہیے, ایکو فرینڈلی پریکٹسز ہونی چاہیے. اس حوالے سے بھی ہم نے اپنی تجاویز دی ہیں. ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریلس ہونی چاہیے, ایکسپورٹ کو فوکس کیا چاہیے. ابھی تو خیر اس اینگل سے بھی اگر آپ سوچیں تو اب تو ہماری اپنی آبادی 25 کروڑ کے قریب ہے اور ہمارا امپورٹ کا بل اچھا خاصا ہے. تو اگر ہمیں ابھی ایکسپورٹ نہیں بھی ملتی ہے تو ہم اب جتنا ہمارے پاس ہیومن ریسورس ان ڈائیورسیفائڈ ڈائریکشن بن رہا ہے, تو ہم اگر اس کے اوپر کام کریں تو ہم اپنی نیڈس کو فلفل کرنے ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو ایکسپورٹ اگر نہ بھی جائے تو انڈیجنس چیزوں کو, تاکہ ہمارا امپورٹ کا بل کم ہو, تو اس ڈائریکشن میں بھی سوچا جا سکتا ہے. مطلب وی ہیو ریکمینڈیڈ ٹو ٹیک اسٹیپس ان دیٹ ڈائریکشن, اینڈ ایز آئی مینشن بیفور, دس از دی ایکشن پلان. everything is provided here, not everything, like some direction and some steps are provided, so which can be taken as a foundational step, and when you take steps toward that direction, and then new things comes and you keep adding it. So پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی انگیج کیا جانا چاہیے, کیونکہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی اگر بات کر رہے ہیں تو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ہے کہ وہ کرے, پھر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں انگیج کیا جائے اور پالیسیز فارم کی جائیں جس سے ہم زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کر سکیں پبلک پرائیویٹ
پارٹنرشپ کو. ماڈرنائزیشن آف اسمال میڈیم انٹرپرائزز, SMEs کو کرنا ہے, اس میں ٹیکنالوجی سے تو کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے ہاں بڑا گیپ ہے ایجوکیشن میں اور انڈسٹری میں, اس گیپ کو فل کرنا ہے. اور جو ہمارے ہاں ریسرچ بھی ہو رہی ہے انڈسٹری میں, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, وہ پیپر چھاپنے کی ہو رہی ہے, اور کوئی گلوبل پرابلمس بھی سالو نہیں ہو رہی, بس پیپر چھاپنا ہے. کوئی اس کا کوئی امپیکٹ ہماری انڈیجنس پرابلم کو سالو کرنے کے اوپر نہیں آ رہا. جب آپ انڈیجنس پرابلمس کو, جو آپ کے ہاتھ میں پرابلمس ہیں, ان کو آپ سالو کریں گے, اور پھر اس سے آپ کو ایکسپیرینس ایکسپوجر ملے گا, اور آپ کا مائنڈ براڈ ہوگا, اینڈ دین ول اسٹارٹ تھنکنگ بگر. سو اس اپروچ کو لے کے چلنا چاہیے. HEC کی کوئی کرائٹیریا ہے کہ آپ W کیٹیگری میں پبلک پیپر پبلش کریں, آپ کریں, ٹھیک ہے, دے آر گڈ اسٹیپس, بٹ پروموٹ کریں جو انڈیجنس پرابلم ہے پاکستان کی, جو ہمارے ہیومن ریسورس ہے, پہلے اس کو سالو کریں, ان کو انگیج کریں اسمال SMEs کے ساتھ. اب جیسے میں نے PhD آسٹریلیا سے کمپلیٹ کی, تو میرا جو پوسٹ ڈاک تھا دیٹ واز ود انڈسٹری. تو میں I was employed by University of Technology Sydney, but I worked with Integra System, which was a small medium enterprise manufacturing industry تھی, تو جس کے اوپر میں نے پھر اپنی ریسرچ کی بیس کے اوپر انڈسٹری 4.0 کے انیشیٹوز کو پرپوز کیا. پھر ہم ڈیجیٹل ٹوین کی طرف چلے گئے. سو ہم نے پروسیسز کو امپروو کر دیا. آسٹریلیا اٹ سیلف اب مینوفیکچرنگ کی طرف کافی فوکس کیے ہوئے ہیں. دے آلسو ریئلائزڈ کہ مینوفیکچرنگ کے سلسلے میں وہ کافی پیچھے ہیں. تو ہمیں بھی الحمدللہ پاکستان کو بھی اس سلسلے میں اسٹیپس لینے چاہیے. اڈاپشن آف انڈسٹری 4.0 میں نے آپ سے بھی ذکر کر لیا, اس کو پھر ہم نے پرپوز کیا ہے. گلوبل سپلائی چین ہے, اس کو امپروو کرنا ہے, کمپیٹیٹیو پرائسز دینے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے اب جیسے اس کو ہم امپروو کر لیں تو کمپیٹیٹیو اگر ہماری فریٹ چارجز ہو جائیں تو ایک تو ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو جائے, اور پھر ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس پاکستان پوسٹ ہے, اس کو امپروو کرنے کا بڑا چانس ہے. اگر آپ اس کو آسٹریلیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو آسٹریلیا کا آس پوسٹ ڈوئنگ ایوری تھنگ, تو ہم بھی اس کو اس حوالے سے ہم نے اپنی تجاویز دی ہیں. پھر ایکسپینشن آف اسپیشل اکنامک زونز فارم کرنے تھے, اس حوالے سے بھی PMLN ہی کی گورنمنٹ نے جو CPEC کا پروجیکٹ ہے اس کو لے کے چلے. کہا جاتا ہے کہ دیٹ واز envisioned by PPP. اچھا چلیں وہ کہتے ہیں تو we accept it, but PMLN actually consolidate that concept. and پھر وہ چائنا کے صدر آئے, اور کوئی 30 بلین کے قریب ہمارے ہاں انویسٹمنٹ ہوئی, اور اسی سلسلے میں پھر اسپیشل اکنامک زونز اسی سلسلے میں بننے شروع ہوئے. وہ بھی سلسلہ پھر رک گیا. کنٹینیوٹی کا بڑا مسئلہ ہے. کنٹینیوٹی کے اوپر اللہ کرے اس دفعہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی گورنمنٹ فارم ہو وہ کم از کم 10 سال کے لیے گورنمنٹ فارم ہو, کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہمارے نیبرز کے اندر جہاں پہ کسی گورنمنت کو 10 سال کام کرنے کا موقع ملا ہے, 15 سال کام کرنے کا موقع ملا, دے آر ایبل ٹو میک چینجز. انڈیا کے اندر منموہن سنگھ نے 2 ٹرمز اکٹھی ختم کی تھیں 10 سال, اور پھر اس کے بعد ابھی نریندر مودی اپنے 10 سال کی ٹرم پوری کر رہے ہیں, اور ابھی وہ 3rd دفعہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے بنگلہ دیش کو بھی دیکھیں تو بنگلہ دیش میں بھی ان کی پرائم منسٹر کوئی میرے خیال سے 4تھا کنزیکٹیو الیکشن جیتنے جا رہی ہیں. اس کے حوالے سے بھی تھوڑے سے چلیں ڈاؤٹس ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر ہیں یا نہیں ہیں, لیکن بٹ دے آر ایبل ٹو برنگ امپروومنٹ ان دیئر کنٹریز. اینڈ بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بڑا اس سلسلے میں چیلنجز ہے, اس کو بھی حل کرنا بڑا ضروری ہے. اس معاملے کو انڈسٹریل کلسٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام کرنا ہے, اور اس حوالے سے بھی PMLN ہی ہے جس نے اس کے حوالے سے کام کیا تھا. اب ہمیں انفارچونیٹلی جو موٹر وے کا پروجیکٹ ہے دیٹ از اس کو ایک تو پہلے بڑا روکا گیا اسٹیپس میں ہوا, پھر اس کو صرف ایک روڈ پروجیکٹ کے اوپر ہی لیا جاتا ہے. لیکن دیٹ واز ناٹ جسٹ, وہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا جس میں روڈ ایک حصہ تھی. اس روڈ کا بیسک مقصد تھا کہ جتنے بھی شہر تھے, پشاور, اسلام آباد, اور سب کو ملا کے روٹ ملا کے اس کو کراچی کے ساتھ جوڑ کر پورٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے, اور سائڈوں پہ انڈسٹری لگ جائے. جیسے فیصل آباد میں لگی ہے انڈسٹری سائیاں والا کے قریب, اور اس طریقے سے لگنی چاہیے, اور بھی جگہ پہ لگنی چاہیے. تو یہ بیسیکلی پروجیکٹ تھا. اگر یہ کام 90s میں ہو جاتا تو ابھی دیکھیں تقریباً 2024 میں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو اباؤٹ 34 years have been lapsed in this. تو اللہ کرے اگلی دفعہ ہمارے پاس کنٹینیوٹی سے کام چلتا جائے. اب موٹر وے کا ایک اور میں کانسیپٹ آپ کو
ڈسکس چلیں بات ہوئی ہے. یہ انڈسٹری کے حوالے سے میں نے بات کی, روڈ کے حوالے سے بات کی. موٹر وے ایک ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹ تھا جس نے ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا پاکستان کو. اگر آپ دیکھیں پاکستان کا جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ انٹائرلی چینج ہو گیا, چونکہ وہاں پہ اس وقت انویسٹمنٹ ڈیوو نے پہلا حصہ جنریٹ کیا تھا, اینڈ ڈیوو کیم, وہ اپنی بسیز کی کمپنی بھی لے کر آئے, اور وہ چونکہ ہمارے جب یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر تھے انہوں نے بھی دیکھا, لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور پھر پرائیویٹ سیکٹر ہمارا الحمدللہ وائبرنٹ ہے, انہوں نے بھی پھر ڈیوو کو کیا. اب ڈیوو پیچھے رہ گئی ہے, اب الحمدللہ اب ہماری کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں. سننے میں یہ ہے, میں نے بھی ایک دو دفعہ ٹریول کیا تو ہماری لوکل کمپنیز زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں. سو آپ سیکھتے ہیں چیز ملک کے اندر آتی ہے, وہاں سے سیکھتے ہیں, پھر آپ اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلتے ہیں. تو یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جو ہماری پڑھی لکھی قوم ہے, جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ انفارچونیٹلی بہکاوے میں آ جاتے ہیں فیس بک کی مدد سے, سوشل میڈیا کی مدد سے. وہ اپنا جو ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, ان سے گزارش ہے کہ وہ ایجوکیشن کو بروئے کار لاتے ہوئے اس چیز کو اسیس کیا کریں کہ یار کون سی چیز ملک کے لیے ضروری ہے اور کس کا کیا بینیفٹ ہے. اب جیسے میں ابھی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ڈسکس کر رہا ہوں, اگر یہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری لگے گی تو جتنے انجینئرز بن رہے ہیں تو ان کو جاب ملے گی. اگر یہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری نہیں لگے گی تو آپ کو جاب کہاں سے ملے گی. ابھی جیسے انجینئرز اگر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پچھلے 2018 کے بعد سے ملک کے اندر کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہوا. مینوفیکچرنگ کو چھوڑ دیں, کسی حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے کسی حوالے سے. تو آپ خود سوچیں کہ مطلب آپ کی کھپت کہاں سے ہوگی. آپ لے کے آئیں گے تو آپ کو کہاں پہ جاب ملے گی. جاب تو وہیں پہ ملے گی اگر وہاں پہ ریلیٹڈ انڈسٹری فارم ہے, دین یو وڈ بی ایبل ٹو گیٹ جاب. پھر ٹیکسٹائل میں ہماری ایکسپورٹ ہے الحمدللہ, اس دفعہ تھوڑی ڈکریز ہوئی ہے 6 مہینوں میں ٹیکسٹائل. اوور آل تو ہم نے 5% انکریز کیا الحمدللہ, 6% ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہیں کولیکٹیولی. لیکن ٹیکسٹائل میں تھوڑی سی ریڈکشن آئی ہے, وہ بھی چونکہ وولاٹائل سچویشن ہوتی ہے, اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے اس کو ماڈرنائز کرنا ہے, اس حوالے سے بھی ہم نے اپنی تجاویز دی ہیں. پھر الیکٹرانکس اینڈ کنزیومر گڈز مینوفیکچرنگ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے تو PMLN کے علاوہ کسی نے نہیں کام کیا. اب جیسے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن, یہ لیپ ٹاپ بچوں کو دینا, دیٹ واز اے ہیوج اسٹیپ ٹو ٹرانسفارمنگ یور سوسائٹی. 85 میں 80 میں ڈکٹیٹر نے کلاشنکوف دی تھی, پھر اس کو قوم نے بھگتا 30 سال 35 سال 40 سال, اور ابھی بھی بھگت رہی ہے. پھر کسی نے لیپ ٹاپ دیے, اور اب وہ لیپ ٹاپ کوئی 5-10 سال پہلے ڈسٹریبیوٹ کیا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ڈیجیٹلی لٹریٹ بن گئی ہے. اب وہ ہمارے ملک کے اندر سے ڈیجیٹل ڈیوائڈ ختم ہو گیا. میں منسٹری آف IT میں 2007 میں کام کرتا تھا, 2007 سے 2012 میں منسٹری آف IT میں ورک کیا میں نے. اس حوالے سے ہمارے پروجیکٹ کے اندر فوکس ہوتا تھا کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو ختم کرنا ہے. اب ڈیجیٹل ڈیوائڈ کیا ہوتا تھا کہ کسی کے پاس اگر کمپیوٹر ہے تو, اور کسی کے پاس اگر کمپیوٹر نہیں ہے تو دونوں میں فرق آ جائے گا, زمین آسمان کا فرق آ جائے گا ایکسیس کے اوپر, انڈرسٹینڈنگ کے اوپر. تو اس حوالے سے انیشیٹوز لیے جا رہے تھے. لیکن جس طریقے سے PMLN کی گورنمنٹ نے, شہباز شریف صاحب کا یہ پروجیکٹ تھا 2011-12 سے انہوں نے شروع کیا تھا, انہوں نے لیپ ٹاپس دیے تو وہ ہماری ڈیجیٹل ڈویژن ختم ہو گئی. اب یہ وہ چیلنج نہیں رہا, بلکہ ہم نے تو آگے سٹیپ بڑھ کے ہمارے اسٹوڈنٹس نے فری لانسنگ میں چلے گئے, اور اب ہماری مارک الحمدللہ وی آر ڈوئنگ بیٹر. ابھی بڑا پوٹینشیل ہے اس کے اوپر انکریز کرنے کا, انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. تو جب سیکنڈ سٹیپ آیا تھا لیپ ٹاپس دینے کا, تو اس حوالے سے پہلی دفعہ تو جیسے میں نے آپ سے بات کیا, پہلا پروسیس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اگر نیکسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے, چونکہ آپ سیکھتے ہیں ایک چیز سے. جب نیکسٹ سٹیپ آیا تو اس وقت بات ہے کہ آپ لیپ ٹاپس تو دے رہے ہیں, تو لیپ ٹاپس کی جو مینوفیکچرنگ ہے, جو اسمبلی ہے, وہ بھی پاکستان میں ہونی چاہیے. تو وہ جو ایڈ دی گئی اس میں یہ کلاس لگائی گئی کہ جی آپ یہاں پہ اسمبلی بنائیں گے. تو پاکستان کے اندر اس وقت ہائر نے وہ پروجیکٹ جیتا تھا, اور ہائر نے پاکستان کے اندر اسمبلی لگائی تھی, اور پھر وہ پاکستان کے اندر ہائر کے لیپ ٹاپس جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے. تو دیٹ واز اے کائنڈ آف اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اب اس کو بھی انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر گنا دیا جاتا ہے کہ جو بھی بندہ ملک کے اندر کوئی کام کرتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کک بیکس اور کرپشن, اور یہ وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور اس کے باہر انفارچونیٹلی پھر اسٹوڈنٹ طبقہ جو ہمارا ہے, جو پڑھتا کم ہے, دیکھتا چیزوں کا اسیسمنٹ کم کرتا ہے, لیکن فیس بک سے زیادہ انٹریکشن ہے, سوشل میڈیا سے زیادہ انٹریکشن ہے, اور گلیمر کے پیچھے بھاگ کے اپنا پوائنٹ آف ویو بنا لیتا ہے.
انجینئر سے گزارش یہ ہے کہ اور جتنے بھی ٹیکنیشین ہیں مینوفیکچرنگ انڈسٹری لگے گی, پروجیکٹ لیپ ٹاپ لگیں گے یہاں پہ لگے گی اور پھر آگے کرے گا. اور پاکستان میں PMLN کے علاوہ کسی نے یہ کام نہیں کیا. بڑا فرینکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ خود سے اس بات کو اسیس کر لیں, PMLN کے علاوہ کسی نے یہ کام نہیں کیا. اور اگر یہ کام نہیں کرے گا تو بھائی انجینئر بھائی, ٹیکنیشین بھائی, آپ کو جاب نہیں ملنی ہے. اور خدا را اگلی دفعہ دیکھیے گا کوئی نہ کوئی بہتر کیجیے گا کام. اب فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, جیسے میں بات کر رہا تھا, ہمارے ہاں ہیومن ریسورس ہے. اب ہمارے یہاں ماشاءاللہ 25 کروڑ کی آبادی ہے, 60% 70% ہمارے نوجوان ہیں اور ہر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے الحمدللہ. اب بہت سے لوگ ہیں وہ کمپیوٹر پڑھتے ہیں, انجینئر پڑھتے ہیں, بنتے ہیں, بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھتے ہیں, آرٹس پڑھتے ہیں. اب الحمدللہ میڈیسن بھی پڑھی جاتی ہے, ڈی فارمیسی پڑھی جاتی ہے, بائیو انفارمیٹکس, مائکرو بایولوجی, اور جو مطلب ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اور مینوفیکچرنگ آف میڈیسنز اور فارمیسی سے ریلیٹڈ ایجوکیشن ہو رہی ہے. تو یہ انڈسٹری بھی لگنی چاہیے تاکہ وہ جو بچے پڑھ رہے ہیں, ڈی فارمیسی کر رہے ہیں, دوسری ایجوکیشن لے رہے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ یار یہ ڈگری نکلیں گے, انڈسٹری لگی ہوئی ہے تو ہمیں جاب ملے گی. اب دیکھیں ہم, اب دوسری بات یہ کہ پاکستان کا امپورٹ بل میں ہماری جو ہم میڈیسن ہے وہ ہم کتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے ملک کے اندر انڈیجنسلی میڈیسن بننا شروع ہو جائے تو ہمارا امپورٹ کا بل اسٹارٹنگ ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی کھپت ہو جائے, ہماری مینوفیکچرنگ بھی لوکل ہو جائے, اور پھر اس کے بعد اللہ کرے ہم اس کو ایکسپورٹ پہ بھی چلے جائیں. تو ہم نے اس ایریا کو بھی ڈیوائز کیا ہے, سجیسٹ کیا ہے اس ایریا کو بھی مینیفیسٹو کے لیے. پھر اللہ کرے یہ آپ دیکھ لیں, ہم نے بڑی کریزی سے کام کیا. وی ہیو ایکچولی پرووائڈیڈ اے ریسیپی, وی ہیو پرووائڈیڈ اے ریسیپی, اینڈ PMLN ہیز اے ہسٹری آف ورکنگ, اینڈ وی ہیو دی ریسیپی, اینڈ PMLN ان شاء اللہ تعالیٰ ول ورک آن اٹ. اب میں بڑی کلیئرٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں, ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں بتا رہا, چونکہ ابھی ڈیسیژن میکنگ کا وقت ہے کہ جی اس کو کر لیں, اس کو کر لیں. آپ خود سے کمپیریزن کیجئے گا. آپ شخصیت پرستی سے, پارٹی پرستی سے باہر نکل کے اپنے آپ کو ووٹ کریں, اپنے لیے دیکھیں کہ یار مجھے میرے لیے کیا ہوگا, میرے لیے کیا ہے. کسی نے وزیر اعظم بن جانا ہے, کوئی جیل میں بیٹھا ہے, کوئی لندن چلا گیا ہے, کوئی ادھر چلا گیا, وہ اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے کر رہا ہے. آپ نے دیکھنا بھئی میرے لیے کیا ہے, مجھے کیا ملا. کسی نے اگر 2018 سے 22-23 تک کا حکومت کی ہے تو اس نے کیا کیا ہے. کسی نے اگر اس سے 10 سال کیا ہے تو اس نے کیا کیا. کسی نے 10 سال پنجاب میں حکومت کی ہے 2008 سے 18 تک, اس نے کیا کیا دیا. اگر کسی نے KPK میں 2013 سے 2022 تک کا حکومت کیا تو اس نے کون سا مینوفیکچرنگ کا پروجیکٹ لگایا, اس نے کون سا انڈسٹری کا پروجیکٹ لگایا, اس نے کون سی یونیورسٹیز بنائی, اس نے کون سی ہاسپٹلز بنائے. تو اس حوالے سے اپنے لیے ووٹ کرنا ہے, کسی کے لیے ووٹ نہیں کرنا. کسی نے بھی آپ کی جگہ پہ نہیں آنا ہے. وہ لوگ جو ہیں بیچارے لیڈران کے لیے وفات پا جاتے ہیں, اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے. بڑا دلی تکلیف ہوتی ہے. میں ان کا اب نام نہیں لینا چاہتا, چلیں وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا. ڈیفینس مینوفیکچرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفر, اس کے اوپر آپ دیکھیں. وہاں ایک چیز اور بات ہے, اب الحمدللہ ڈیفینس کے اوپر ہماری جو ہماری آرم فورسز ہیں, دے ہیو فارمڈ ہیوی انڈسٹری اور اس حوالے سے ہماری جو ضروریات ہیں ڈیفینس کے حوالے سے وہ پوری کی جاتی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم الحمدللہ ان ممالک میں سے ہیں جو طیارے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, JF-17, اور یہ ہم نے 90s میں کی ہیں. آج کل پرسوں میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, آج کل خاص کر وہ ایک پارٹی سے جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں وہ بڑی ملک کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی انڈیا بہت آگے چلا گیا, اینڈ دے ور گیونگ این ایگزامپل آف جی اس نے کار ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی. آئی جسٹ وانٹ گیو یو این ایگزامپل. پاکستان الحمدللہ وہ ملک ہے جس نے 90s کے اندر جہاز ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیے تھے. ڈسکنٹینیوٹی کا مسئلہ ہے, ہم بڑی وائبرنٹ قوم ہیں, ہم بہت آگے جانے والی قوم ہے, ہم نے بہت آگے نکل جانا ہے. ہمیں کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے, اور اس کی کنٹینیوٹی کے ضامن آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں نے اس دفعہ ضمانت دینی, کسی کی باتوں پہ نہیں آنا. تو ایک تو یہ بات ہے, اور پھر اس کے بعد ایک اور حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے نا اس کو چیریش کرنا سیکھیں. اب وہ انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی, انڈیا کو بڑا کیا جاتا ہے, جی انڈیا یہ چلا گیا.
इंडिया के अंदर 2000 के अंदर मनमोहन साहब ने शाइनिंग इंडिया का एक नारा लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी बुरी चीज़ें हैं उनको छुपा दें, जो हमारा जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनको आगे बढ़ाना शुरू करें, उनको लोग दुनिया को बताना शुरू करें, एंड दे डिड इट इन दिस वे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गुर्बत और हाईली लाइकली पाकिस्तान से ज़्यादा है, गरीबों की तादाद पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन वो उन्होंने अपना इमेज इस तरीके से बिल्ड कर दिया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया इंडिया कहाँ पे चला गया। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन दी अदर हैंड हमारे यहाँ पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर हम अपनी अचीवमेंट्स को चेरिश नहीं करते हैं। अभी जैसे फॉर इंस्टेंस अभी मैंने आपके साथ ये JF-17 की बात की, फिर उसके बाद जो वो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मैं ऑस्ट्रेलिया को, आप हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप दुनिया के किसी भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप कंपेयर कर लें। मैंने अमेरिका में भी ट्रैवल किया हुआ, मैंने अमेरिका में न्यूयॉर्क से वाशिंगटन तक मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैंने ट्रैवल किया हुआ, उनकी मोटरवेज़ के ऊपर ट्रैवल किया हुआ। मैंने ऑस्ट्रेलिया में तो मैं रहता हूँ, मैंने वहाँ पे भी ट्रैवल किया हुआ, मैंने यूके में भी ट्रैवल किया हुआ है, लंदन रैक्सम से लंदन गया था, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। उसको चेरिश करने की ज़रूरत है, उसको उसको आगे से कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। तो ये इस तरीके से बहुत सी और अचीवमेंट्स हैं हमारे पास। अगर आप देखें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो उसके लिए क्रिमिनल के लिए जो हमारी होती है लेबॉर्ट्री फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री, वो पंजाब के अंदर डेवलप हुई। वो आज से 10 साल, अभी तो मुल्क के अंदर 10-12 बन जानी चाहिए थी, लेकिन वो जो एक भी बनी वो उसका उसका कैलिबर, उसका लेवल इतना है कि वहाँ पे बाहर के ममालिक के केसेस आते हैं कि अच्छा आप ये देखें और आप अपनी असेसमेंट भी हमें बताएं। तो दीज आर मैनी थिंग्स दैट वी मस्ट चेरिश। हम चेरिश करेंगे, लोगों को बताएंगे तो आगे कहाँ बढ़ेगा। अब मैं जब इधर ऑस्ट्रेलिया में आया था तो मैंने हर बंदे को बताया यहाँ पे लोगों का मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। यहाँ पे जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी की, दैट इज़ नॉट एब्सोल्युटली फ्री। वो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का मॉडल ये है कि वो यहाँ पे आपको कर्जा दे देते हैं, और कर्जा जब आप जॉब पे चले जाते हैं तो फिर आप उसको वापस करना शुरू कर देते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अंडर डेवलप्ड हमारे जो अजला थे और जो प्रोविंसेस थे, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन कर दी थी, एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन। आई वाज एट दैट टाइम स्टडिंग इन कायद आज़म यूनिवर्सिटी, तो बहुत से स्टूडेंट, मैं फैसलाबाद से था मेरा डोमिसाइल, तो मैं फ़ीस पे करता था। लेकिन जो दूसरे थे साउथ पंजाब से, बलूचिस्तान से, या इंटीरियर सिंध से, KP के कुछ इलाकों से, तो वो लोगों उन बच्चों की, स्टूडेंट्स की एजुकेशन फ्री थी। फिर हमारे यहाँ अभी मेरी बेटी हाई स्कूल में गई है 7 से, तो उन्होंने कहा भैया लैपटॉप खरीद के लाएं। बेटा 3rd में गया, उन्होंने कहा जी iPad लेके आए, एंड आई एम पेइंग फॉर इट, एंड आई एम डूइंग पेड फॉर इट, और मैंने अभी ख़रीदा उनके लिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर फ्री लैपटॉप्स दिए गए हैं, लोगों को इक्विपमेंट करने के लिए किया गया है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पढ़े लिखे जिनकी से है, वो इस मामले को पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर चेरिश नहीं करते हैं। आप लोग चेरिश करें अपनी अचीवमेंट्स को, लोगों को बताएं। हम लोगों को बताएंगे कि हम अच्छे हैं तो लोग मानना शुरू करेंगे कि हाँ यार आप अच्छे हैं। अगर हम नहीं बताएंगे किसी पॉलिटिकल अफिलिएशन की बेस के ऊपर, तो वो हम अपने मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल अफिलिएशन को साइड पर रखें, अच्छे काम को आगे बताएं। अब जैसे मैं फॉर इंस्टेंस मैं अगर PMLN के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो मैं बड़ा चेरिश करता हूँ PTI की गवर्नमेंट के अंदर, जो उन्होंने डिजिटल के हवाले से, जो उन्होंने उनका जो रोशन डिजिटल अकाउंट था, वो एक छोटा सा स्टेप था, लेकिन उसका उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। अभी हमारे मुल्क के अंदर जितने भी जो फॉरेनर्स हैं हमारे मुल्क के, ओवरसीज़ में पाकिस्तान रहने वाले, उन्होंने अपना अकाउंट खोले हैं, पाकिस्तान के अंदर पैसा रखते हैं, और उससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होता है। और हम जो बाहर बैठे हुए हैं, हम सुकून से पैसा उधर रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है हम इधर ख़रीद लेते हैं। इसी तरीके से सानिया निश्तर साहिबा थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। बिस्प का प्रोजेक्ट था, शुरू किया था इसहाक डार साहब पीपल्स पार्टी के ज़माने में वज़ीर थे, वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, फिर पीपल्स पार्टी ने उसको एग्जीक्यूट किया, फिर PMLN ने किया, फिर PTI उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चली गई, ठीक है। और फिर PTI ने नेक्स्ट लेवल के ऊपर डिसबर्समेंट भी उन्होंने इम्प्रूव की, उसको डिजिटलाइज भी किया, और फिर उन्होंने उस पर हेल्थ कार्ड भी ले आए, दैट इज़ अ गुड स्टेप।
دیر کوڈ بی اے چیلنجز آف ٹرانسپیرنسی کے ایشوز آ جاتے ہیں کہ اچھا جی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آپ نے لسٹ میں لے لیا اور اس طریقے سے لے لیا کیپیسٹی بلڈنگ آ گیا, بٹ دیر آر مینی گڈ اسٹیپس, وی مسٹ چیریش اٹ, we must cherish things, then we would be able to make progress and tell world کہ ہاں جی ہم بھی کوئی اچھے لوگ ہیں. سو ہیوی انڈسٹری ماڈرنائزیشن صرف فوج یا انہی کا کام نہیں ہے, ہمارا بھی کام ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس حوالے سے, گورنمنٹ کو اس حوالے سے بھی کام کرنے کے, جو کہ تاکہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی انگیج ہو سکے ہیوی انڈسٹری کے حوالے سے. پھر گرین بلڈنگ کے مٹیریل کے حوالے سے, پروڈکشن کے حوالے سے, جو مٹیریل ہے اس کے حوالے سے, اور جو کنسٹرکشن ہے چونکہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہمارا ہونا چاہیے. ابھی ہمارے ہاں آئے دن زلزلے آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر, تو آج سے پالیسی چینج ہم نے کہا ہے, ریکویسٹ کی ہے, اپنی تجاویز میں عرض کیا ہے کہ جی آپ ریزیلینٹ بنائیں, کلائمیٹ ریزیلینٹ بنائیں آپ جتنے بھی ہاؤس ہیں, تاکہ انسان کی زندگی سب سے مہنگی ہے, ساری چیزیں سبجیکٹیو ہیں, انسانی زندگی سب سے مہنگی, اور ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی انسانی زندگی کو وہ ویلیو نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں بس یار کوئی بندہ مر گیا, چلو یار لکھی سی ہوتا تو مر گیا. انفارچونیٹلی ہم کو اس سوچ سے باہر نکلنا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نکلیں گے, اور ہم نے اسٹیپس بتائے ہیں اس حوالے سے. پھر کوالٹی اسٹینڈرڈ اینڈ سرٹیفکیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, اور اپنی کنزمپشن کے لیے بھی, چیزوں کے لیے بھی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے, اعلیٰ کوالٹی میڈ ان پاکستان ہائی لیول پہ, اور اس کو زبانی بات نہیں ہونے, اس کے لیے سرٹیفکیشن کے کورس کرنے پڑنے ہیں, اور وہ یہ ساری چیزیں ہم نے پھر امپلیمنٹیشن اس کی آنی ہے. اب جیسے میں آپ کو اگزامپل ایک دے دیتا ہوں, یہ بھی پی ایم ایل این کے دور میں دیکھیں, یہ چیزیں جیسے پی ایم ایل این جاتی ہے چیزیں کلوز ہو جاتی ہیں. اب کوالٹی ایشورنس کے اوپر کیا ملک کے اندر اس وقت ملاوٹ ہونا بند ہو گئی ہے؟ 2018 کے بعد ملک کے اندر ملاوٹ ہونا بند ہو گئی ہے. 2018 سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ ہوٹلوں کے اندر, بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر, چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں کے اندر, ریڑھیوں کے اندر جا کے چیک کیا گیا, دودھ والوں کو چیک کیا گیا کہ کتنی ملاوٹ ہے اس کے اوپر. مطلب ہمیں جو ٹیم تھی ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آئی, اور ہمیں امید ملی کہ ہاں یار ہمیں ایک کوالٹی فوڈ ملے گا کھانے کو. لیکن 2018 کے بعد وہ سارے کا سارا پروجیکٹ کلوز ہو گیا. اگر اکا دکا کام ہو بھی رہے ہیں, لیکن ان کا سکیل بالکل, اگر کام 90 پہ ہو رہا تھا تو وہ سکیل 5 پہ چلا گیا. اور یہ چیز آپ نے بھی آبزرو کی ہوگی, وائی اٹ ہیز اسٹاپ, وی ہیو ٹو ریزیوم اٹ. اور وہ کرنا اسی نے جس نے پاسٹ میں کیا, جس نے پاسٹ میں یہ کام نہیں کیا انہوں نے نہیں کرنا ہے. الٹیمیٹلی اینڈ میں میرے ختم ہو گئے ہیں یہ جو میں نے آپ سے چیزیں ڈسکس کرنی تھی. آخری بات ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں, اپنے لیے آپ نے ووٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو ووٹ کریں. کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ نہ کریں, اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ووٹ کریں. شخصیت پرستی, ایموشنلزم اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے, اور اللہ تعالیٰ جو میں کاوش فرما رہا ہوں اس میں برکت ڈال دیں, اور ہمارا ملک ترقی کرے. جزاک اللہ.